بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله. ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. گویا یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض و عداوت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو. کسی بندے کا یہ حال اور طبیعت بن جانا کہ وہ محض اللہ کے لیے محبت کرے اور صرف اللہ کے لیے کسی سے بغض و عداوت اور نفرت رکھے، بلا شبہ بہت بلند مقام ہے. جیسا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی مضبوط ترین دستاویز اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور تعلق کو جوڑنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے تعلق توڑنا ہے. دراصل اللہ کے لیے محبت اس کی تعظیم اور عبادت کے زمرے میں شامل ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس نے اپنے رب تبارک و تعالی ہی کی عظمت و توقیر کی. پھر اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں. اللہ کے جن بندوں نے اپنی محبت اور چاہت اور اپنے ظاہری اور باطنی تعلق کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے تابع کر دیا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جس کے پاس بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، جس سے ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، جس پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی رضامندی اور محبت کے لیے خرچ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کی رضامندی اور محبت نصیب ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس بشارتی منشور کا اعلان فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے میری محبت واجب اور مقرر ہو چکی ہے. میں ان سب سے محبت کرتا ہوں، ان سے راضی ہوں، وہ میرے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں. اے اللہ، تو ہمیں بھی اپنے ان پسندیدہ بندوں میں سے کر دے جو تیرے ہی لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے باہم جڑ کر بیٹھتے ہیں اور تیرے ہی لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا قیامت کے دن خاصا امتیاز ہوگا، ایک مقام ہوگا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام اور قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ بندے کون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی وجہ سے باہم محبت کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور وہ نور کے منبر پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا، جس وقت ڈر محسوس ہوگا، اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے۔ جس وقت عام انسان غم میں مبتلا ہوں گے، وہ بے غم ہوں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو خوف اور غم نہ ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہر شخص اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور تعلق کی بنا پر، اچھا سلوک اور فطری تقاضے کی بنا پر تو کرتا ہی ہے، لیکن کسی قرابت اور رشتہ داری کے بغیر اور کسی مالی لین دین اور کسی ہدیے اور تحفے کے بغیر محض اللہ کے دین کے تعلق سے کسی سے محبت کرنا ایک ایسی ایمانی صفت ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب، خاص اور مقرب بن جاتا ہے، اور قیامت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نوازشیں ہوگی کہ انبیاء اور شہداء اس پر رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً اپنی رضامندی کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔